بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکین اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ جہاں کہیں پر بھی نون ساکین یا تنوین آ جائے تو وہاں کون سے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ضرور ہوگا؟ نون ساکین اور تنوین کے ٹوٹل کتنے قاعدے ہیں بتائیے؟ نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکین اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4، جس میں سے ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھے، اخفاء کا قاعدہ پڑھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نون ساکین اور تنوین کا تیسرا قاعدہ، جسے ہم ادغام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام۔ ادغام آج ہم ادغام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نون ساکین کے بعد یہ نون ہے، نون ساکین ہے، ٹھیک ہے؟ یا تنوین کے بعد تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون 6 ہے۔ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون ہے کہ نہیں؟ 6 حروف یرملون 6 ہے نا؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس میں 4 حروف میں ادغام کرتے وقت گنہ کریں گے اور 2 حروف میں گنہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، را اور لام گرین میں دیا ہوا ہے۔ را اور لام میں بغیر گنہ کے گنہ نہیں کریں گے، ادغام وداؤٹ گنہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ را اور لام میں بغیر گنہ کے، اور باقی جو 4 حروف ہے یا، را، یا، میم، واو اور نون ہے نا، ان چاروں کے اندر گنہ ہوگا، ادغام میں گنہ ہوگا۔ تو نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کرے، ادغام وداؤٹ گنہ، اور باقی 4 حروف میں یعنی یا، میم، واو، نون، ان چاروں حروف میں گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلے اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے پڑھے نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کرے پڑھیں گے نا، یعنی نون ساکین کے بعد را آ گیا، نون ساکین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ یا تنوین کے بعد لام آ گیا تو بھی گنہ نہیں ہوگا۔ اگزامپل سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، میں ربی کا نون ساکین کے بعد را ہے، ہاں ہے، تو یہاں ادغام تو ہو رہا ہے مگر گنہ نہیں کر رہے ہیں۔ نون ساکین کے بعد را ہے، ادغام ہو رہا ہے، گنہ نہیں ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ میں ربی کا۔ اسی طریقے سے تنوین میں دیکھیے، را کے اوپر 2 زبر ہے، ہاں ہے، یعنی تنوین آ گئی۔ یہاں پر دیکھیں ذرا،
غفورن ہے نا، را کے اوپر دو زبر ہے، تنوین آ گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ را ہے، تو تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، مگر بغیر گنہ کے ادغام ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ غفور اور کیا پڑھیں گے؟ غفور اور رحیمن۔ اسی طریقے سے تنوین ہے، دیکھیں کلن، اس میں لام کے اوپر تنوین ہے، دو پیش ہے، ٹھیک ہے تنوین، تنوین کے بعد واپس سے لام آ گیا، لما، تنوین کے بعد واپس سے لام آ گیا ہے نا، تو ہم یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، کیا پڑھیں گے؟ کل لما، کل کیا پڑھیں گے؟ کل گنہ نہیں کریں گے، تنوین کے بعد لام آیا ہے، ادغام تو ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ لم یکن لہ، اس میں دیکھیں نون ساکن ہے، ہاں ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، ہاں ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام ہوگا، مگر یہاں گنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام تو ہوتا ہے، مگر را اور لام میں بغیر گنہ کے، تو اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ لم یکن لہ، دیکھیے نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر گنہ کے، ہم نے دیکھے را اور لام میں ادغام تو ہوا، بغیر گنہ کے ہوا، اور باقی چار حروف میں گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں یا کے اندر گنہ، میم کے اندر گنہ، واو کے اندر گنہ، اور نون کے اندر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیے فَمَن يَعْمَلْ، یہ ورڈ کے اندر بہت دھیان سے دیکھنا، نون ساکن ہے، ہاں ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ہاں ہے، تو نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا تو یہاں ادغام مع الگنہ، یعنی گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ، نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہے، اس لیے یہاں ادغام ہوگا اور گنہ کے ساتھ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ، چلے سیکنڈ ورڈ، یہ ورڈ کو دیکھے، دھیان سے دیکھے، اس میں نون ساکین یا تنوین ہے، ہاں ہے، بعضن، ضاد کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، ہاں بالکل ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہے تو یہاں ادغام ہوگا اور گنہ کے ساتھ ہوگا، ادغام مع الغنہ، گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہے۔ بعض یتساءلون، ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ ورڈ، ہم نے یا کا اگزامپل پڑھ لیے، اب ہم پڑھیں گے میم، ٹھیک ہے، میم، یہ ورڈ دیکھیں ذرا دھیان سے دیکھیں، یہ ورڈ کے اندر نون ساکین یا تنوین ہے، کچھ ہے، ہاں ہے، بالکل ہے، نون ساکین ہے نا، اچھا نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ نون ساکین کے بعد پھر میم ہے، نون ساکین کے بعد میم ہے یا نہیں ہے؟ ہے، تو نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور میم آیا ہے اس لیے گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ مِن مِثْلِهِ، مِن مِثْلِهِ، چلے یہ ابھی تنوین نون ساکین کے بعد یہ ورڈ کے اندر دیکھیں، نون ساکین ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم ہے، تو نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا تو یہاں ادغام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ادغام، اور وہ بھی گنہ کے ساتھ ہوگا۔ کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو؟ مِن
मारीजिन। चले नेक्स्ट वर्ड वाव का एग्जाम्पल। ये वर्ड को एकदम ध्यान से देखे। तनवीन या नून साकिन कुछ है ये वर्ड के अंदर? हाँ है ना। बा के नीचे दो ज़ेर है, तनवीन है। तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? वाव है। तो यहां पर कौन सा कायदा होगा नून साकिन और तनवीन का? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से वाव आया है। बा दो ज़ेर बिन, उसके बाद क्या आया है? वाव आया है हुरूफ यरमलून में से। तो यहां क्या होगा? इदगाम होगा, और वो भी गुन्ना के साथ होगा। लहबिन व तब। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये वर्ड को देखे ध्यान से। तनवीन या नून साकिन कुछ है इसमें? हाँ है। ये देखे सद्दन, इसमें तनवीन है ना। तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? वाव है। वाव कौन से हर्फ में से? हुरूफ यरमलून में से है। तो तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो कौन सा कायदा होगा? इदगाम होगा, और वो भी गुन्ना के साथ। सद्दन व मिन खल्फिहिम। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखे, ये वर्ड के अंदर देखे, नून साकिन या तनवीन कुछ है? हाँ है। मिन नून साकिन है। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? नून है। तो नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से नून आया है, तो इदगाम होगा, और वो भी गुन्ना के साथ होगा। सो किस तरीके से पढ़ेंगे? मन नशाउ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नून साकिन या तनवीन कुछ है इसमें? हाँ है। नून साकिन है। इन नून साकिन है। अच्छा, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? फिर नून है। तो नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से नून आया, तो यहां इदगाम होगा, वो भी गुन्ना के साथ। इन्नहनु। चले और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखे, ये वर्ड को देखे, नून साकिन या तनवीन है इसमें? हाँ बिल्कुल है। नून साकिन। मीम नून ज़ेर मिन, नून साकिन है। अब नून साकिन का कौन सा कायदा होगा यहां पर? नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? जरा देखे ध्यान से। नून साकिन के बाद रॉ आ रहा है। रॉ कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ यरमलून में से है। तो नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से रॉ आया है, तो यहां कौन सा कायदा होगा? इदगाम होगा। तो इदगाम होगा, गुन्ना के साथ होगा या बगैर गुन्ना के होगा? रॉ और लाम में बगैर गुन्ना के पढ़ते हैं, तो यहां पर इदगाम तो होगा मगर बगैर गुन्ना के होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद रॉ आया है। यहां इदगाम होगा बगैर गुन्ना करे। चले नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसमें नून साकिन या तनवीन कुछ है? हाँ है ना, तनवीन है ना, दो जबर। अच्छा, तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ गया? हुरूफ यरमलून में से या आ गई। या हुरूफ यरमलून में से है या नहीं है? बिल्कुल है। तो तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ गई, तो कौन सा कायदा होगा? इदगाम, और इदगाम वो भी गुन्ना के साथ। इदगाम मअल गुन्ना, गुन्ना के साथ होगा। किताबन यल्क़ाहु, किताबन यल्क़ाहु, इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ। चले ये वर्ड को देखे ध्यान से। इसमें नून साकिन और तनवीन कुछ है? हाँ है, तनवीन है। ता के नीचे दो ज़ेर है, तनवीन है। चले तनवीन है तो तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है बताइए? मीम है। तो तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ गया, तो कौन सा कायदा होगा? हुरूफ यरमलून में से आया है तो जाहिर है इदगाम होगा। इदगाम होगा और वो भी गुन्ना के साथ होगा। बिरहमतिम मिन्हु। चले नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड देखिए, इसमें नून साकिन या तनवीन कुछ है? हाँ है। दाल के ऊपर दो पेश है, तनवीन है। ठीक है। तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? रॉ है। तो नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा, और रॉ हुरूफ यरमलून में से है तो यहां इदगाम होगा।
مگر ادغام کے اندر را اور لام میں گناہ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ، گناہ نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔